جب چاروں جانب سے مایوسی گھیر لے اس وقت یقین کرنا ہی تو معجزوں کی شروعات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو سوچو، جو تمہارے نہ مانگنے پر ناراض ہو جاتا ہے تو وہ مانگنے پر نہیں دے گا؟ تمہارا یہ مانگنا اس کو بہت پسند ہے۔ دیکھو، مایوسی تمہاری اپنی سوچ اور اپنی چوائس ہے۔ اللہ نے تو مایوسی کو کفر کہا ہے۔ اللہ نے ہر جگہ انسان کو اپنی رحمت کا احساس دلایا ہے۔ اللہ نے ہر جگہ انسان کو یہ بتایا ہے کہ میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ جانتی ہوں کہ کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی بھی دعا قبول ہو ہی نہیں رہی، اللہ میری کسی بھی دعا پر کن نہیں کہہ رہا۔ میں مانتی ہوں ایسا بھی ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ بس اب تھک رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بس اب دعا کرنے کا دل نہیں کرتا، ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ مانگ لیا، سب کچھ کر لیا، مگر پھر بھی کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ لیکن یہ بھی تو دیکھو نا، اللہ دن رات اپنی کتنی رحمتیں لٹا رہا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ہر وظائف، ہر عمل ایسا لگتا ہے کہ بے اثر ہو چکا ہے۔ ایسا لگتا ہے میں نے تہجد بھی پڑھی، میں نے وظائف بھی کیے، مگر میری کوئی بھی دعا قبولیت کے درجے پر نہیں پہنچ رہی، اور پھر ہم وہاں پر مایوس ہو کر دعا مانگنا چھوڑ دیتے ہیں۔ میں جانتی ہوں ایسا سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ ارشاد فرمایا ہے کہ میرے بندے جب مجھ سے مانگتے ہیں تو میں بہت خوش ہوتا ہوں اور میں ان کو عطا کرتا ہوں۔ جو رب تمہارے مانگنے پر خوش ہوتا ہے اور تمہارے نہ مانگنے پر تم سے ناراض ہو جاتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ صرف تمہارے مانگنے پر تمہیں مایوس کر دے؟ لیکن کبھی کبھار حالات ایسے ہو جاتے ہیں جب ہمیں ہر چیز تھکا دیتی ہے۔ تمہاری غلطی نہیں ہے، یہ تمہاری سوچ کا اثر ہے، اور یہ تمہاری چوائس ہے کہ تم اپنی مرضی سے مانگنا چھوڑتے ہو۔ اللہ نے تو تمہیں منع نہیں کیا، وہ تو تمہیں کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، اور ساتھ ساتھ وہ تمہیں صبر بھی کہتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جس چیز کو تم اس وقت مانگ رہے ہو اللہ نے چند دن گزرنے، چند لمحے گزرنے کے بعد تمہیں دینا ہو، لیکن یہ ایمان رکھو وہ عطا ضرور کرے گا۔ وہ کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا تمہیں۔ دعا تو پہاڑوں کو بھی سر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے نا۔ تمہارے راستے کے چھوٹے چھوٹے کنکر وہ تو کوئی معنی نہیں رکھتے۔ جو نصیب میں نہ ہو دعا سے وہ بھی مل جاتا ہے۔ پھر دعاؤں کا سلسلہ تم نے اپنی مرضی سے کیوں چھوڑ دیا؟ اللہ نے تو تمہیں ایسا نہیں کہا نا۔ میں مانتی ہوں ہم انسان ہیں، تھک جاتے ہیں، ہم اللہ کے پیغمبروں جیسے توکل اور یقین نہیں رکھتے، لیکن یہ بھی تو دیکھو نا، اللہ نے بس تمہارا معجزہ بہت قریب رکھا ہو۔ جب ہر طرف سے مایوسی ہو لیکن دعا جیت جاتی ہے تمہارے نصیب سے، اور تم کہو گے میں تو اتنا پریشان تھا، یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ تمہارے پلک جھپکنے سے پہلے تمہاری مشکلوں کو دور کر دیتا ہے۔ وہ تمہاری سوچ سے پہلے تمہارے راستوں کو آسان کر دیتا ہے، اور وہ مشکلیں جو آج تمہیں پہاڑ لگ رہی ہیں نا، دیکھنا اللہ تمہیں کتنی جلدی ان تکلیفوں سے دور کر دے گا۔ اللہ تو تمہاری آنکھ سے نکلنے والے آنسو جو تم دعا میں نکالتے ہو اس کو بھی قبولیت کی دلیل کہتا ہے، تو پھر تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اگر دعا مانگتے وقت تمہاری آنکھ سے آنسو نکل آئے تو سمجھ جانا اللہ نے تمہیں قبولیت کا اشارہ دے دیا ہے۔ تو بے فکر رہو، تمہاری دعاؤں پر کن کے معجزے جلد ہوں گے، اور وہ رحمان رحم ضرور کرے گا۔